اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اپنے ایمان میں، فتنوں کے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور ہمیں ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے، اور ہم جو قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جمائے رکھے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے طریقے سے لوگوں کو شکوک و شبہات ڈال کے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ہم نے نہیں ماننی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ دلیلیں دیتے ہیں اور عقل کی دلیلیں دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ دین کے تابع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی احادیث ایسی ہیں جن کو لے کر بہت سارے نان مسلم جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اگر آپ اس پہ دیکھیں یوٹیوب پہ بلاگنگ تھیولوجی میں برادر پال ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ اسلام کے لیے اتنا کام کریں، وہ ساری دنیا کے کرسچن پریسٹ کو بلا کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کی کتابوں میں کتنی تحریف ہوئی ہے بائبل میں، اور وہ کس کس چیز کو نہیں مانتے، اور کتنی چیزیں ہیں جن کی دلیل ہی کوئی نہیں، ٹرینٹی کی کوئی دلیل کوئی نہیں، اور یہ ساری چیزیں وہ، اور انہوں نے آج کل یہ شروع کیا ہوا ہے کہ وہ ایک حدیث جو ہے وہ شارٹ ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ حدیث بتاتے ہیں۔ اب جہاں پر نان مسلمز حکمت سیکھ رہے ہیں اور حیران ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ تھی، اتنی خوبصورت بات، اتنی عقل والی، اتنی حکمت والی بات، تو وہاں پر مسلمانوں کے بیچ میں سے ایسے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جو آلریڈی دین سے دور ہیں اور دین کا کوئی حکم مان ہی نہیں رہے، وہ بہت کھچے کھچے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں پر آسانی ملے گی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈسپلن کریں گے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری سکھائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک شرعی حیثیت رکھتا ہے ہمارے لیے، ہم اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر یا ان کے اقوال کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو وہ ایمان کو خراب کرنے والی بات ہی کرتے ہیں نا، کیونکہ ایمان کا ایک حصہ ہے تو ایمان کو کاٹیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کے بیچ میں اگر لکھا ہوا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، تو اب ہم کہاں جائیں سیکھنے کے لیے کہ صلاح کیا ہے، کیسے کھڑے ہوں، کیسے بیٹھیں، کیا کریں، کیا پڑھیں، کس طرح ہمارے ایکشنز ہونے چاہیے، کون سے وضو کے کیا طریقہ ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، کتنے سجدے کرنے ہیں، کتنی دفعہ رکوع کرنا ہے، کون بتائے گا ہمیں؟ تو اگر جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں تو تبھی کیا ہوتا ہے، دین کا بہت سارا حصہ غائب۔ اور اب آپ جا کے ڈکشنری میں اس کے معنی دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ دعا کرنا، جی چلو جی دعا، لیٹے کرو، بیٹھے کرو، سوئے کرو، آپ کی جو مرضی ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں بہت محتاط رہنا آپ نے کہ جو بندہ قرآن اور سنت کو ساتھ لے کر چلے گا اور حق بات کرے گا تو اسی کے ساتھ آپ ہوں گے، آپ اسی سے قرآن بھی سیکھیں گے، اور جو بندہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹانے کی یا اس کے بارے میں شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، آپ اس کو چھوڑ ہی دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا ایمان بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ اتنے ایسی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جس کی وجہ سے بری بات بھی بھلی لگنے لگ جاتی ہے، زخرف القول
ایسے لپیٹا لپاٹی کر کے گاربیج جو ہے اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کے آپ کے آگے لے کر آئیں گے کہ آپ کہیں گے کہ واہ واہ یہ تو عقل کو بڑی بات لگ رہی ہے، حالانکہ وہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ چلیں یہ لمبی بات ہوگی، میں صرف یہ آپ سے اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ آج کل بہت سارے ٹی وی چینلز اور یوٹیوب اور اس طرح کی جگہوں کے اوپر ایسے عالم سو کالڈ آنے لگ گئے ہیں جو لوگوں کو یعنی دین کی بیس خراب کرنے کی کوشش کریں۔ ہر وہ عقیدہ جو اجماع امت کا تھا نا، ساری امت اس پہ جمع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے لے کر پردہ، میوزک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، سود کے بارے میں کیا کہا، وہ سب چیزیں جس پر امت کا اجماع تھا وہ اس کو توڑ کر اور دین میں چینج لانے کی کوشش کریں اور سب کو حلال کر کے اور ساری چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو ذرا محتاط تو رہنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے والوں کو اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں واضح احکام دے دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس کو ایکسپلین کر دیا، اس کے بارے میں کوئی بڑے سے بڑا، کوئی مہذب ترین بندہ بڑے فائن اور فلسافیکل طریقے سے اور عقل کی دلیلیں دے کر آپ کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بندہ ہمارا دین اور ایمان خراب کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو نہ سننا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک، چلیں اب ہم پڑھیں گے آیا نمبر 170۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں قول سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، قیلا، قولا، قول، یہ سب بات کرنے کے لیے ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ورب ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان سب کے لیے، اتبعوا، پیروی کرو تم سب، ما، اس کی جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالو، وہ کہتے ہیں، بل نتبعو، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا، جس پر پایا ہم سب نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم کو نگیٹ کر کے تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو، کیا بھلا پھر، کانا ہوں، آباؤہم، ان کی آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا، کسی چیز کی بھی سمجھ نہ رکھتے ہوئے، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، اگر یہ دونوں چیزیں ان میں نہ بھی ہوں تب بھی وہ ان کو فالو کریں گے؟ یہ کویشچن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ کیا بھلا اگر ہوں ان کے آباء و اجداد عقل نہ رکھتے اور ہدایت نہ پاتے ہوئے تب بھی یہ وہی کام کریں گے؟ اچھا، یہ بہت ہی ریلیٹڈ ہے، یہ ہم سے ریلیٹ کرتی ہے آیت، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس وقت کے کفار نے یہ کہا تھا کہ جب ان کو کہا تھا ما انزل اللہ، ما میں ہر چیز آ جاتی ہے، یعنی قرآن بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جن کو ہم کہتے ہیں نا وحی کے دو ذریعے ہیں، ایک وحی جلی ہے اور وہ قرآن ہے، اور ایک وحی خفی ہے، وہ حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دونوں چیزیں وہی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ وہی بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی ہوگی۔ سو دین اور ایمان کے معاملے میں اور باقی حکمت کی باتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو وحی خفی دی گئی تھی، جو قرآن ایک قرآن ہے وحی جلی جس میں پورے کے پورے اللہ کے ورڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یا ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں اور وہ انہوں نے لوگوں کو سکھائیں اور بتائیں، وہ حکمت کی باتیں وہی خفی کہلاتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے ان کے اوپر۔ اب جیسے ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ویسے ہی حدیث پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے قرآن بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہی ہم نے سنا تھا، تو اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کسی چیز کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جی نہیں، بس ہم جو آپ نے ہم کو قرآن دے دیا ہم اس کو مانیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے؟ کیا ہم ایسا کہیں گے؟ نہیں، ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، قرآن کے ورڈز کی صورت میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی صورت میں ہو، اقوال کی صورت میں ہو، یا ان کی اجازتوں کی صورت میں، کوئی بھی صورت ہو، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کو فالو کریں گے۔
تب ہمارا دین کمپلیٹ ہوگا. یعنی ہمیں آرڈر بھی پتہ چل گیا اور ہمیں پریکٹیکل امپلیکیشن بھی پتہ چل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے. ٹھیک. تو جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہر اس چیز پر ایمان لاؤ اور ہر اس چیز کو فالو کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو وہ بالکل ٹوٹل نگیٹ کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں. بل کہتے ہیں حرف اضراب ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ پیچھے والی بات تو جھوٹی ہے، یہ نہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے، یہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو فالو کریں گے. اب آباء و اجداد کی پیروی یہ تو ہر اس بندے کا قول ہے جو دین سیکھنا یا ڈسپلن ہونا نہیں چاہتا. ہر اس بندے کا یہ قول ہے کہ نہیں جی ہمارے ماں باپ کیا بے وقوف تھے کہ ہم ان کی بات نہ مانیں. اب ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے، ان کی بات تو چھوڑے نا، ان کا تو سمجھ آ گیا نا کہ ان کا کیا تھا کہ آباء و اجداد چاہے کوئی بھی کام کرتے تھے جاہلیت کے دور میں جاہل طریقے پر تھے، اور ان کو نہ دنیا کو چلانا آتا تھا، جھوٹ بولنا، چیٹنگ کرنا، کیسے معاملات کرنا لوگوں سے، قبیلوں پر اٹیک کر دینا، ان کی عورتوں اور بچوں کو وہ بنا لینا اور مردوں کو قتل کر دینا، چوری ڈاکے. اور پھر دین کے معاملے میں انہوں نے کیا، بتوں کی پوجا کرنا، لکڑی کا بت اپنے ہاتھ سے بنانا، پتھر کا بت اپنے ہاتھ سے بنانا اور اس کو خدا بنا کے دیوی بنا کے رکھ دینا اور لوگوں سے چڑھاوے چڑھانا اور خود چڑھاوے چڑھانا اور اس سے مدد مانگنا. ان چیزوں پر یعنی ایک انسان، ایک بچے کو بھی آپ کہیں گے نا کہ جھوٹ کیا ہے، وہ کہے گا بری بات ہے. وہ کہیں گے کہ کسی کو چیٹ کرنا، وہ کہے گا بری بات ہے. وہ کہیں گے کہ یہ جو بت پڑا ہے اس کی عبادت، وہ کہتے ہیں یہ تو خود کو بھی نہیں بچا سکتا، اگر اس کو کک کریں گر جائے گا تو یہ ہماری مدد کیا کر سکے گا. تو یعنی دین دنیا میں خرابی اور بے وقوفی والے طریقے اگر ہوں آباء و اجداد کے، تو پھر ان کو فالو کرنا آنکھیں بند کر کے، کہ یہ کہنا کہ چاہے وہ حق ہیں تو چاہے وہ برے ہیں تو چاہے اچھے ہیں، ہم نے فالو انہی کو کرنا ہے، تو یہ تو بہت ہی ناسمجھی کی بات ہوگی نا. اب چلیں اسی چیز کو ہم اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، جو بندوں نے بنائی ہیں، اور ہم نے اس کو پکا پکڑ لیا اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد کیا جھوٹے تھے، کیا ناسمجھ تھے، کیا ان کو دین کا کچھ نہیں پتہ تھا، ہم تو انہی کو فالو کریں گے. آج کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ عورتوں تم جا کے نا عائشہ سے نماز سیکھو اور جو آدمی ہے وہ مجھ سے نماز سیکھیں. کہیں بھی ایسا نہیں ملتا. سب لوگ، مرد کھڑے ہوتے تھے، عورتیں اور بچے کھڑے ہوتے تھے، اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ویسی ہی نماز پڑھتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. یہ تو آج بنا دیا ایسا کہ جی آپ گٹھڑی بن کے نماز پڑھیں عورت کا، کیونکہ عورت کی شرم ہے. تو میرا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ چھوڑ رہے ہیں، ان کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، اور آپ آباء و اجداد نے کہا کہ گٹھڑی بن جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی تو ہم نے تو گٹھڑی بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت کا شرم اور پردہ ہوتا ہے. اوکے چلے مان لیتے ہیں کہ عورت کا شرم پردہ ہے، تو پھر جب عورتیں بازار میں جاتی ہیں اور جھک جھک کے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی تو جھکنا ہے، ادھر شرم نہیں آتی. ادھر بھی تو ایکشن ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ جھک کے کپڑا دیکھ رہا ہے، کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے، اور ڈیفرنٹ ایکشنز ہوتے ہیں انسان کے. بات ساری یہ ہے کہ عورتوں نے کہاں نماز پڑھنی ہے میری پیاری بہنوں، کہاں نماز پڑھنی ہے؟ اپنے گھر کے آخری کونے میں. مسجد میں جاتی ہیں تو علیحدہ جگہ ہوتی ہے، اور ہاں اگر اپنا برقع پہنا ہوا ہے، اپنا عبایا حجاب پہنا ہوا ہے اور کہیں پر پڑھ رہی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہیں. کون کیا دیکھ لے گا؟ یہ دلیلیں کام نہیں آتی جب دلیل حق کی موجود ہو. نص سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، نص کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم قرآن اور حدیث، یہ ہمارے سورسز آف گائیڈنس ہے. تو اس سے اگر کوئی بات ثابت ہو رہی ہے تو پھر ہمیں کسی اور کی کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی اب فوتگی کے اوپر آپ یہ 40ویں نہ کرائیں اور یہ کل اور یہ سب چیزیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. برسی مناتے ہیں اور پیروں اور فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اور آپ ان سے کہیں کہ بھئی آپ کیوں ایسے جاتے ہیں کہ دلہن کو جی سلام کرانے کے لے کے جانا ہے مزار کے اوپر، کیوں؟ تو آگے سے دلیل یہ دیتے کیوں بھئی آپ کے بزرگ اگر سامنے آ جائے تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو کے ان کو سلام نہیں کریں گے؟ ہاں جی زندوں کو سلام کریں گے،
مردوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کا طریقہ بتایا جو آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں. مزار بنا کے اس پہ چڑھاوے چڑھانا اور قبروں کو دودھ سے دھونا اور اس کے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈالنا اور پھر وہ چادریں اٹھ کے واپس انہی دکانوں پہ چلی جاتی ہیں. آپ واپس مڑتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہیں. اور وہ پھول ڈالنا وہاں غریب مسکین بچے یتیم بچے بغیر تعلیم کے بغیر روٹی کپڑا مکان کے رہ رہے ہیں اتنی مشکل میں, اور مردہ لوگوں کی قبروں کے اوپر دودھ نچھاور کیا جا رہا ہے اور کپڑے بچھائے جا رہے ہیں اور پھولوں کی چادریں بچھائی جا رہی ہیں. تو ایکسکیوز می کہ یہی پیسے اگر ادھر لگ جائیں اور اس مردہ کو کیا فائدہ ہے؟ ان کے نیک اعمال ان کے ساتھ جا چکے ہیں, ان کو کسی کے سجدوں کی کسی کے اس کی ضرورت, ہاں دعا کی ہر مردے کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم ان سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں. اور یہ عقیدے بنانا, اب اگر ہماری عقل کو یہ بات لگ گئی ہے کہ مرا ہوا انسان کو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ان کو تو خود بھی نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. قرآن کے بیچ میں بھی ایسی آیات ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو تو خود نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے, تو وہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے تو باپ دادا سب ادھر جاتے تھے اور ہماری کتنی مرادیں پوری تھیں, ہم تو ضرور جا کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا پوچھتے ہیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, دین ایمان کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ کے لیے تو قرآن اور حدیث کی تعلیم بہت آسان ہو گئی ہے. جب آپ نے اس کو حاصل کر لیا ہے تو پھر اب آپ کے طریقے نہ بدلیں گے تو پھر تو بڑی ناسمجھی ہے نا. آباء و اجداد کی پیروی بغیر سوچ اور سمجھ کے, جب کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ غلط طریقے پر چل رہے تھے, یہ نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ کن کا طریقہ تھا؟ جن کے سامنے ڈائریکٹ ہدایت پیش کی گئی اور انہوں نے اس کو نگیٹ کیا, اس کی نفی کی, اور اس کی جگہ ایک ایسے طریقوں کو اپنانے کا کہا جس کی بیس عقل کے اوپر اور اللہ کے احکام کے اوپر نہیں تھی. ان کے پاس عقل رشد نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا راستہ متعین کرتے. تو بغیر دلیل کے کسی چیز کو فالو کرنا, صرف یہ کہہ کے کہ میرے آباء و اجداد یہ کرتے تھے. آپ دیکھیں, میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا, آپ کے دماغ میں کتنی چیزیں آ رہی ہوں گی. کنڈوں کے ختم, اچھا جی 7 بیبیوں کی کہانی, اور پیڑوں کی وہ جو کوئی بھی نہیں کھا سکتا, پیریڈز والی لڑکی نہیں کھا سکتی, وہ نہیں کھا سکتا, آدمی نہیں کھا سکتا, آدمی اندر نہیں آ سکتا, باہر نہیں جا سکتا. یہ سب چیزیں بیس لیس ہیں جن کا سنت سے کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے. ہم چاہے اپنے پیسے لگائیں, چاہے اپنی محنت لگائیں, رزلٹ زیرو آنا ہے, کیونکہ یہ ما انزل اللہ میں نہیں ایڈ ہوتا نا. ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ بھی بتا دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مردے کو فائدہ پہنچانے کے طریقے بھی بتا دیے. صدقہ جاریہ کے کام کریں, درخت لگائیں, پانی کا کنواں کھودیں اور اس مردے کی طرف سے صدقہ کریں اور اس کے لیے دعا کریں تو پہنچ جائے گا. لیکن برسیاں منانی اور 40ویں منانے اور لوگوں کے بڑے بڑے کھانے, ایسے جیسے ولیمے کا کھانا ہوتا ہے ایسے کھانے کھلانے لگ گئے ہیں, اور لوگ بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کویشچن بڑا کلیئر ہے کہ آباء و اجداد کی پیروی, بھلا آپ کو سمجھ بھی آ گیا کہ وہ حق پر نہیں تھے, ان کے پاس عقل رشد نہیں تھی, ان کے تو آپ کے پاس آ گئی ہے, آپ تو اس طریقے کو چھوڑ دیں. اور یہ تعصب اور یہ کہ بس یہی اپنے ماں باپ کے طریقے پر چلیں گے اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو نہیں, بغیر اس کے کہ کہیں سمعنا واطعنا, اللہ تعالیٰ کی بات حق ہوگی اور سچ ہوگی, اس کو مانیں گے اور اپنا سر جھکائیں گے. آباء و اجداد کی پیروی کا کہہ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واجب کی ہے ہمارے اوپر کہ ہم کتاب اور سنت کی پیروی کریں, ٹھیک ہے, اور تکبر کرنے والوں میں سے نہ بنے. یہ ایک تکبر کی بات ہے کہ انسان کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننی اور میں نے اسی طریقے پہ چلنا ہے جس پہ میرے آباء و اجداد چلتے تھے. اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے, تو وہ عقل والا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ولا یعقلون شیئا ولا یہتدون, وہ ہدایت کی بات نہیں ہوتی, وہ عقل کی بات نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چاہے دنیا کا معاملہ ہو, چاہے آخرت کا معاملہ ہو, دین کا معاملہ ہو, دنیا کا معاملہ ہو, ہم ہر چیز میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گائیڈنس کو دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں. ہماری زندگی اتنی آسان ہے، اتنی خوبصورت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس دین سے تمہاری طرف سے راضی ہو گیا ہوں اور تمہارے پہ نعمت تمام کر دی ہے. اتنی پیاری چیز ہے. یعنی وہ لوگ تو ان کے پاس تو کوئی، کسی کے پاس کمپلیٹ دین ہی کوئی نہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دے دیا اور قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے نبی اور پیغمبر کو بھی بھیج دیا کہ وہ پریکٹیکل کر کے ہم کو ساری چیزیں بتائیں، اور ہمارا کام کتنا آسان ہو گیا. جیسے آپ کو میتھ کی بک ہو نا آپ کے سامنے، تو آپ کہیں یہ تو کویشچن مجھے سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہے، اور ٹیچر آئے اور آپ کو بڑے پیارے طریقے سے کہے یہ دیکھو یہ یوں کرو اور یہ یوں کرو اور یہ یوں کرو، یہ دیکھو کویشچن سالو ہو گیا. جب وہ پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے، یا سائنس کا کوئی فارمولا ہوتا ہے آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، لیکن ٹیچر آ کے آپ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہے، تو کتنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پہ بہت رحم کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو مکمل ہدایت بتائی جو انہوں نے ہم کو سکھائی، اور الحمدللہ ہماری زندگیاں بہت آسان ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور حق ادا کر دیں. جو محنت انہوں نے کی تھی ہمارے لیے اور جو دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں لگائے وہ، اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی رکھے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جائے، قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی پلائے اللہ تعالیٰ، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے اور جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے کرے. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے حساب کو آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.